GS ہربل ہول سیل آیورویدک ادویات کا قابل اعتماد مرکز۔ تجارت کے خواہش مند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں۔ علماء کرام، حفاظ، ڈاکٹرز اور میڈیکل والوں کے لیے خصوصی رعایت۔ تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ معزز سامعین، اصل تقریر تو ہمارے صدر محترم اور مقررین کی ہونی ہے۔ 10 منٹ کے لیے آپ اور ان لوگوں کے بیچ حائل ہوا ہوں۔ نائگاہوں پر لگتا ہے اللہ کی کچھ خاص ہی نظر عنایت ہے کہ دینی مدارس جو دراصل اپنی بنیادوں میں بڑے بڑے فتنوں کو لیے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی بنیادیں کوئی معمولی نہیں ہوتی ہے۔ دینی مدارس جہاں بھی قائم ہوتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی نظر انتخاب کے بغیر ان کی تاسیس اور ان کی بنیادیں رکھی نہیں جاتی۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ یہاں والوں کا کون سا ایسا خلوص ہے، یا یہاں کی مٹی میں ایسی کون سی برکتیں ڈال دی گئی ہے کہ یہاں اداروں کا قیام عمل میں آ رہا ہے۔ اور ادارے والے جانتے ہیں کہ اتنے ہونے کے باوجود جگہ تنگ ہے۔ لڑکوں کا ادارہ انعام العلوم ہے۔ سال کے شروع میں جب داخلے ہوئے تو طلباء کی جو تعداد تھی مکمل ہو گئی، بعد میں بچوں کو واپس کرنا پڑا۔ لڑکیوں کے ادارے ہیں، وہاں بھی یہی حال ہے کہ بچیوں کے لیے جگہ ناکافی ہے۔ تو بہرحال اداروں کا قیام یہ وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ الحمدللہ یہ بھی ایک ادارہ حسان بن ثابت جو اپنی بنیاد گویا کہ ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے۔ صحابی جلیل حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے نام گرامی پر اس کا نام رکھا گیا ہے۔ آپ بڑے درجے کے شاعر تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے آپ نے زبردست دفاع کیا ہے، اور آقا نے فرمایا تھا کہ حسان کا تعاون اور ان کی مدد تو جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں۔ ہم امید رکھتے ہیں کہ یہ ادارہ اسم مسمى بنے گا اور دین پر وارد ہونے والے ہر طرح کے اعتراضات کہیے، حملے کہیے، اس کے دفاع کا ذریعہ بنے گا۔ میرے بھائیوں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ جتنی بھی دینی تنظیمیں کام کر رہی ہے وہ سب دین کے شعبے ہیں، لیکن اللہ کی قسم کھا کر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ دین کو اس کی اپنی اصل شکل میں حفاظت اس کی کرنے والے اور اس کی ترویج اور اشاعت کا فریضہ انجام دینے والے الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ دینی ادارے ہیں۔ مکاتب ہو یا مدارس ہو، اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان کی تاریخ بلا واسطہ صفحہ نبوی سے جڑی ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی ایک کھیپ تیار کی تھی، اور آپ نے اپنی زندگی میں مختلف علاقوں میں صحابہ کو معلم بنا کر بھیجا تھا۔ اور ابھی بچی نے تقریر کی تھی کہ اس کائنات کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے طبقہ اساتذہ کا مقام بڑھایا یہ کہہ کر کہ بعثت معلما، میری حیثیت یہ ہے کہ میں انسانیت کا معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یہ مدارس اسی کا کام کر رہے ہیں۔ اللہ کرے اس کی اہمیت ہمارے دل و دماغ میں بیٹھ جائے۔ اس کی اہمیت کو ہم سے زیادہ ہمارے علاوہ جانتے ہیں۔ وہ یہ جانتے ہیں کہ اسلام کے مضبوط قلعے اور مصدر جہاں سے اسلام کی شمعیں پھوٹتی ہیں اور اسلام صحیح شکل و صورت میں سامنے آتا ہے، وہ یہی مدارس ہے۔ میں اپنے طرف سے کچھ نہیں کہتا، بہت بڑے عالم کی بات ہے، اگر ان کا حوالہ دے دوں تو پھر بات انہی کی ہے، صرف زبان میری ہے۔ حضرت اقدس مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دین کی حفاظت کے لیے اللہ کی سب سے بڑی نعمت مدارس سے زیادہ کوئی متصور نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا دین کی بقا کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے مدارس کا وجود سب سے زیادہ اہم ہے۔ حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو جہادیدہ انسان تھے، بڑی قوت سے یہ بات کہی تھی کہ اے لوگوں، بیماروں کے علاج پر، عید کے کپڑوں پر اور شادی بیاہ میں
جتنا اہم پیسہ خرچ کرنے کو سمجھتے ہو اس سے بہت زیادہ اہم یہ ہے کہ تم اپنی اولاد کی تعلیم اور تربیت پر پیسہ خرچ کرے. جن لوگوں کو اللہ توفیق دیتے ہیں 5 روپے بھی بغیر توفیق کے خرچ نہیں کیے جا سکتے ہیں. جو بھی خرچ کرتے اللہ کی توفیق سے کرتے ہیں. تو جن لوگوں کا پیسہ ان مدارس کی بنیادوں میں، ان کو سجانے میں، ان کو چلانے میں اور ان نو نہالوں کو تعلیم دینے میں خرچ ہوتا ہے، وہ اس زمین کے سعادت مند ترین لوگ ہیں کہ اللہ نے اپنے دین کی حفاظت کے لیے ان کا پیسہ اور ان کا مال قبول کیا ہے. میرے بھائیوں، یہ مدارس کو محبت کی نظر سے دیکھیے. ان میں پڑھنے پڑھانے والوں کو اپنا ایک ایسا عظیم محسن سمجھیے کہ اگر ان کا احسان نہ ہو تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے ہماری نسلوں کا کیا ہوگا. ہماری نسلوں تک دین کے صحیح پہنچنے کا کام یہی دینی مدارس کریں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں جتنے بھی مدارس قائم ہیں ان تمام کی خوب حفاظت فرمائے. ان سے محبت کرنے والے اور ان کا ہر طرح کا تعاون کرنے والے ان تمام کی بھی حفاظت فرمائے. اللہ نے اپنے قرآن میں فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. قرآن کو ہم نے اتارا، ہم ہی ان کے محافظ ہیں. علماء فرماتے ہیں جو انسان اپنی حفاظت چاہتا ہو اسے چاہیے کہ اللہ کی کتاب سے جڑ جائے. جو اللہ کی کتاب سے جڑ گیا قرآن کی حفاظت کے ضمن میں اس کی خود کی بھی حفاظت کی جائیں گی. اللہ رب العزت ہم تمام کے حاضرین کو قبول فرمائے اور جن لوگوں نے اس جلسے کو کامیاب بنانے میں جس طرح کی بھی صحیح اور کوششیں کی ہے ان تمام کی کوششوں کو قبول و منظور فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. قاسمی حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز حج عمرہ اور دیگر مقدس مقامات کی زیارت کا بھروسے مند مرکز. حج عمرہ جانے کے خواہش مند حضرات اسکرین پر دیے گئے نمبرات پر کال کریں.